حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ادعوني أستجب لكم فاذكروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. عزیز ہمارے بزرگ اور نوجوانوں، ہم نے قرآن پاک کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. مقصد یہ ہے دعا کی اہمیت کو مثال سے ہم سمجھائیں آپ کو. اچھا ایک بات کہتا چلو نہیں بھول جاؤں گا، بہت اہم چیز ہے. ہمارے یہاں رواج یہ ہے، کوئی بھی جمعہ ایک دن آتا ہے، دیکھتا ہے اذان ہو رہی ہے، اس کو چاہے 2 رکعت نماز پڑھے، ہاں ضروری ہے، لیکن ان کی بھی نیت اچھی ہوتی ہے کہ اذان کے جواب دینے کے بعد ہم 2 رکعت پڑھیں گے. نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے سب لوگ. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے، لیکن ہمارے علماء کو روکنا چاہیے. یہ ذہن کے اندر بات رہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ضروری ہے. کیا ہے؟ ضروری ہے. اور اذان کا آواز دینا مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اس لیے جب ہمارا کوئی عزیز آئے مسجد میں، دیکھ رہا ہے اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد خطبہ شروع ہوگا، تو اس کو چاہیے خطبے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. کیوں؟ خطبہ سننا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. اور اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ مستحب ہے. تو اس لیے گرچہ امام ممبر پر بیٹھ چکا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، تو جب آپ آ جاؤ تو فوراً خطبہ سننے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لو. اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. بہرحال ایک مسئلہ تھا، میں اکثر جگہوں پر دیکھتا ہوں، اس لیے نوجوان کو اپنے دیکھا، میں کہا بتا دوں تاکہ مسئلہ سب کو معلوم ہو جائے. بہرحال تو میں نے جو آیات پڑھی ہے آپ کے سامنے، چھوٹا چھوٹا حصہ آیت کا پڑھا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو یاد رکھ لیں. اللہ کا حفظ ادعونی استجب لکم بہت اہم چیز ہے. لیکن افسوس کہ آج ہم نماز بہت سنت کے حساب سے پڑھتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ خاص طور پر ہمارے حدیثوں سے ختم ہو گیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا تجربہ ہے؟ دعا مانگنے کا طریقہ ہم اہل حدیثوں سے رخصت ہونے جا رہا ہے. دعا کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے قوت ہے، تمہارے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے، تمہارے لیے ہتھیار ہے، اس لیے دعا کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا
کہ جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم اللہ، اللہم انت ربنا آتنا فی الدنیا، ہم بھی اس کے قائل ہیں. ہاں اذکار جو سنن اذکار ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے، پڑھا کیجیے. پڑھنے کے بعد سنن پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ارے ہاتھ اٹھانے کہاں ثبوت ہے؟ کبھی نہیں کہنا چاہیے، یہ حدیث کا مذاق ہے. کہتے ہیں کہ نہیں دعا میں ہاتھ اٹھانے کوئی ثبوت نہیں کہنا چاہیے. یہ ثبوت ہے، اسی لیے ہمارے اسلاف نے اس پر عمل کیا. آج جب سے ہمارے نوجوان مولویوں کی ٹیم آ گئی، دن بدن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم لوگ بہت اہمیت دیتے تھے، نوجوان اس کی اہمیت کو ختم کرتے ہوئے اس کا بالکل سرے سے انکار ہی کر دیا. آج دیکھ لو جہاں بھی اہل حدیث کے مسجد، آپ لوگ بھی ویسے کرتے ہوں گے. امام سلام پھیرتا ہے، بہت سارے لوگ تو امام دوسری طرف سلام پھیر کے فارغ ہی نہیں ہوتا، مسجد سے نکل کے جانے لگتے ہیں. نہیں، دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مغز ہے عبادت کا. دعا تو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ مصیبت میں دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے. آج کون مسلمان ہے جو کہہ دے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے؟ بتاؤ. اور آج تو دور ہے کہ ہر مسلمان مصیبت کے چاروں طرف دیواری میں گھرا ہوا ہے. نجات کا راستہ کہیں ہے تو میرے عزیزوں، یہ تو تمام انبیاء کرام رسول کی سنت ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. دعا مانگی ہے، اور اسی مانگنے سے تو اللہ بہت راضی ہوتا ہے. جو اللہ سے نہیں مانگتا، بڑی پیاری حدیث ہے، چونکہ وقت نہیں ہے اور یہ مضمون ہمارے امام صاحب نے بہت لمبا رکھ دیا ہے. اگر کوئی درس وغیرہ ہوتا تو اس کے اندر دیر سبیر چل جاتا، لیکن خود بھی ایک وقت کہیں کم کرنا چاہیے، کم نہ زیادہ کرنا چاہیے. تو بہرحال دعا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول آئے، ہر ایک نے رب کے سامنے دعا کی ہے. جیسے میں نے کہا کہ بڑی پیاری حدیث ہے، انسان کے سامنے مانگو کوئی چیز تو انسان ناراض ہوتا ہے، اگر اللہ سے نہ مانگو تب اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ کا کتنا قریبی دوست ہو، آپ اس سے کوئی سوال مت کیجیے، خوش رہے گا. اگر آپ اس سے سوال کر لیں گے کہ بھائی ذرا میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں، 1000-2000 دے دو، اگر دے کبھی تو ون وکرہا، بہت تکلیف کے ساتھ. رب کائنات کی وہ ذات ہے. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنے رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. انسان سے مانگو تب ناراض ہوتا ہے. رب کائنات کی وہ ذات ہے، اگر اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ سے مانگو تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ کسی سے نہیں کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے رب سے کہہ رہا ہے. میرا بندہ جانتا ہے انسان ٹھکرا دے گا، ہمارا رب ہم کو ضرور دے گا. اور اللہ کے رسول کا حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی تم دعا کرو، رب کائنات تمہاری دعا سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرتا. لیکن ایک بات اور کہتا چلوں، اب جیسے ہم لوگ ہیں بہت جلد باز ہیں، دعا مانگو فوراً وہ چیز مل جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. اگر اس چیز کے اندر تاخیر ہو تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزوں ایک بات کو یاد رکھنا، بہت اہم چیز ہے، بڑے فائدے کی. رب کائنات ہماری آپ کی دعاؤں کو 3 طرح سے قبول کرتا ہے. کتنی طرح؟ 3 طرح یاد رکھنا. پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا رب جو بھی تم اس سے مانگتے ہو 3 طریقے سے قبول کرتا ہے. قبول ضرور کرتا ہے، قبول ضرور کرتا ہے، لیکن 3 طریقے ہیں. رب کی سنت ہے، ہمارے رب کا یہ طریقہ ہے. رب کا پہلا طریقہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو دے دے.
دوسرا طریقہ یہ ہے رب کائنات جو کچھ بندہ مانگتا ہو تو نہیں دیتا، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دے، اس کے ساتھ اور کوئی بھلائی کر دے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے قبولیت کا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جو تم کچھ مانگتے ہو دنیا میں تو نہیں دیتا، لیکن آخرت میں اللہ اس کو جمع کر لیتا۔ نبی کی شان دیکھو، اللہ اکبر، ہم اسی کی امت ہے، ہم کو اس بات سے خوش ہونا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ جو تم کچھ مانگ رہے ہو اللہ اس کو دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، اللہ آخرت کے لیے تمہاری دعا جمع کر لے رہا ہے۔ آخرت کی رب العالمین اور تمہاری دعا جمع کر لے رہا ہے۔ تو دعا مانگنا چاہیے میرے عزیزوں، دعا مانگنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اپنی کمزوری کا احساس کیا تو دعا مانگا کہ نہیں مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کس کے سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، اپنی کمزوری کا احساس ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اللہ کے سامنے جانتے اب کوئی ہمارے لیے صورت نہیں ہے، ہماری غلطیوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میرے رب اگر تو معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جتنے نبی کو تم دیکھو، ہر نبی نے جب بھی ان کو کچھ ضرورت آئی، کوئی پریشانی آئی، انہوں نے رب سے دعا ضرور کی ہے۔ ارے بڑی اچھی اچھی قرآنی آیات ہیں، احادیث کے ٹکڑے ہیں بہت بہترین بہترین، لیکن وقت نہیں ہے۔ چلو ایک قصہ یاد رکھنا، بتاؤ کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کس طرح سنتا ہے۔ نہیں مانگو تو اللہ کیسے سنے گا؟ اللہ دے سکتا ہے، لیکن رب کی سنت ہے کہ میرا بندہ ہم سے مانگے، میرا بندہ میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، ہم ضرور دیں گے۔ دیر صحیح رب دے گا ضرور، نقد صحیح رب دے گا ضرور۔ اچھا ابھی تو تمام انبیاء کی اگر قرآن آیات سناؤں یا حدیث تو وقت پورا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ قصہ طریقے اس کو یاد رکھیے اور دعا کا اہتمام کیا کیجیے۔ 2 رکعت سنت پڑھ لیے، وقت ہے اللہ سے دعا مانگ لو، ایک دوسرے کے سامنے ادھر ادھر بات مت کرو، رب کائنات سے دعا مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولا بتاؤ فرعون کے فوج کے ڈر اور خوف سے مصر چھوڑ کر کے بھگے، ایک ان کی قوم کا آدمی جو قبطی سے لڑائی کیا، قبطی کو قتل کر، قبطی نے اس پر ظلم کیا، وہ آدمی موسیٰ کو دیکھ کر کے پکارا اے موسیٰ میری مدد کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو طیش آیا، گئے اس کو ایک ہاتھ مار دیا، وہیں پر ختم ہو گیا۔ بھاگ نکلے، ملنے والوں نے کہا اگر فرعون پایا تم کو قتل کرا دے گا، اے موسیٰ اس کے آدمی تم کو تلاش کر رہے ہیں۔ دعا کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ آج ہم لوگ دعا کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں، عام طور پر آدمی اور دعا کرتا بھی ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دعا ہاں تو پھیلایا ہے، لیکن چاروں طرف دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، نہیں۔ دعا آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں،
تو آپ کے پوری ذہنیت جو ہے، پورا دل جو ہے، پورا ذہن جو ہے اسی دعا پر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ چلے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، چلے گئے۔ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ کنواں ہے، وہاں پر بہت لوگ اپنی بھیڑیے بگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ کی دعا بتا رہا ہوں، کیسے بھی میرے عزیزو دعا بہت کیا کرو۔ آج اس دور کے اندر اللہ کی قسم جیسا ماحول چل رہا ہے، اگر اس کو ماحول کو کوئی بدل سکتا ہے تو ہمارا عمل، ہماری دعائیں بدل سکتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، ہمارا عمل، ہماری دعائیں مصیبت کو بدل سکتی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں بدل سکتی۔ ابھی مثال دیتا ہوں، پہلے ایک چیز ذہن میں رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو، بھیڑ بکری کو کنویں پاس ساری بھیڑ لگائے ہیں۔ دوپہر کا وقت رہا ہوگا، اس وقت زیادہ لوگ جانور وغیرہ اپنے کنویں پانی پلانے کے لیے کنویں پہ لے کر کے آتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے کے چلے جا رہے ہیں۔ دو بڑی شرم حیا کی لڑکیاں دور کھڑی ہو اپنے جانوروں کو لے کر کے۔ انسانیت اس کو کہتے ہیں میرے عزیزوں، انسانیت بہت بڑی چیز ہمارے اسلام میں۔ آج انسانیت بھی ہم سے چلی جا رہی ہے، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پہچانتے تھے لڑکیاں کس کی ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں شرم حیا والی بچیاں، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، جانور ان کے ساتھ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، آ کے کنویں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ اور دونوں بیٹیاں شرماتی ہی کنارے کھڑی ہیں۔ مومن کی غیرت ہوتی ہے، مومن کی غیرت ہوتی ہے، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہم اس کی مصیبت کو کیسے دور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں کھڑی ہیں دونوں، اور لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے کے جا رہے ہیں، پھر کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، پھر پلا رہے ہیں۔ گئے ان کے پاس، بھائی کیا بات ہے؟ دونوں نے کہا میرے بھائی، شرماتی ہوئی الاستحیاء ان کے نام، میرے بھائی اصل میں میرے والد بوڑھے آدمی ہیں، ہم لوگ تو کنویں سے پانی نکال نہیں سکتے، ہم لوگ کنویں سے پانی نکال نہیں سکتے، یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جب لے کے چلے جاتے ہیں، ان کے جانوروں کو پانی جو بچا رہتا ہے میں اپنی بکریوں کو پلا کر کے لے کے واپس جاتی ہوں۔ بڑا دکھ ہوا، اگر ان کے پاس آج کوئی آدمی ہوتا تو ہماری یہ بہنیں اس طرح نہ کھڑی رہتی، بے بسی کے ساتھ۔ گئے جو ڈول کئی آدمی مل کے کھینچتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اس ڈول کو کھینچے، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیے، پانی پی لیے۔ دونوں بہنیں جانور لے کے چلی گئی۔ جب گھر پہنچی، باپ کہتا ہے بیٹا آج تو تم لوگ بہت جلدی کیسے آ گئے، روزانہ بہت لیٹ آتے تھے، بہت لیٹ آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو جان ایک بڑا نوجوان اچھا آدمی کنویں سے ڈول کھینچ کر کے پانی نکال کر ہمارے جانوروں کو پلا دیا۔ اچھا اب دعا کا اثر دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کا مطالعہ کرو، بڑی اچھی سی دعائیں ملیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں ارے دعا آئے، دیکھتے ہیں کہ سایہ دار درخت بیٹھ گئے اس کے نیچے، سایہ دار درخت بیٹھ گئے، اب بھوک تو لگی ہے، بھگ کر کے آئے ہوئے ہیں، پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے، کہاں سے کیا کریں، پیٹ کیسے بھرے؟ اللہ اکبر، دعا کا اثر دیکھو، دعا سے مت بھاگو۔ بیٹھ گئے، آسمان والے سے مانگتے ہیں رب انی
لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جانتا ہے میں مسافر ہوں، مصیبت مارا بھگا ہوا ہوں، میرے کوئی رشتہ دار یہاں نہیں، میرا کوئی گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے، میں بہت بھوکا ہوں، اللہ تو ہی کوئی انتظام کر دے۔ رب انی لما انزلت الی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب ایک مصیبت زدہ آدمی مسکین تیرے دروازے پہ مانگ رہا ہے، اللہ تو اس کی مدد فرما دے۔ اللہ اکبر، دعا ہی مانگ رہے تھے، دعا ہی مانگ رہے تھے۔ جب بیٹیاں اپنے باپ سے کہتی ہیں بڑا شرمایا، بڑا نیک، بڑا مضبوط قوی آدمی ہے، اسی نے میری بکریوں کو پانی پلا دیا، باپ نے کہا اے بیٹا، بیٹیوں نے کہا کہ ابو جان ایسا ہے اگر وہ بھی مجبور ہے تو اس کو مزدوری پر رکھ لو، ایک کو کہتے جاؤ بلا کر کے لاؤ۔ وہ بیٹی جانتی تو تھی نہیں، اتنا دیکھی کسی نے میری مدد کی ہے، شرماتے والا استحیاء ان کا لفظ آتا ہے قرآن کے اندر، شرماتے ہوئے آئی، کہتے میرے بھائی آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت مزدوری دے دیں۔ موسیٰ بہت خوش ہو گئے کہ چلو اللہ نے کھانے کی انتظام، ابھی تنہائی میں دعا کر رہے تھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جانتا ہر طریقے سے میں مصیبت پہ ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ تو میری ضرورت کو پورا کر دے۔ وہ کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تھا، چلے گئے، بھلائی کیے تھے، کسی کے ساتھ احسان کیے تھے، اور رب سے دعا بھی مانگ رہے تھے اللہ ہمارے لیے کچھ انتظام تو کر دے۔ اللہ اکبر، بیوی بھی مل گئی، سسر بھی مل گئے، اور ہر چیز کا انتظام بھی مل گیا۔ تو دعا مانگنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے نہیں ایسا ایسا کریں، دعا مانگو میرے بھائیوں، میں تو کہتا ہوں آج اپنے عزیزوں کو رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اکڑ کے دعا مانگو، آج دعا کی بہت ضرورت ہے اس امت کو، آج ہم لوگوں کو دعا کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کے لیے مانگو، اولاد ناکاری ہوتی جا رہی ہے، ماں باپ ہم سے پریشان ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے دعا مانگو، دعا مانگو تو صحیح، لیکن دعا کا ترک کرنا ارے سب بالکل نہیں۔ ہم لوگ سلف والے ہیں، سلف کا طریقہ تھا کوئی بھی وقت ہو تو پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، لمبی بات نہیں، نبی علیہ السلام کسی کو بھی دیکھ لو، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ، کسی نبی کے نام لو۔ آج زمزم ملا ہے، اتنی بڑی آبادی ہو گئی، وہ حضرت ابراہیم کو دعاؤں کا اثر تھا، حضرت ابراہیم کو دعاؤں کا اثر تھا۔ کبھی ہمارے مولانا لوگ سنائیں گے آپ کو، جو اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں تھا، اللہ نے وہاں روزی بھی فراوانی کر دی، اللہ نے وہاں پانی بھی نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی بڑھاپے کے اندر، اللہ نے یحییٰ دیا۔ یہی نہیں، پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی بڑی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ جیسے میں نے کہا، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں انسان سے مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، رب کائنات سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ ماں کے تو دیکھو، لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے، شاید دیکھو آج ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، سوچنا چاہیے ہماری دعا آج قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ بہرحال پہلے قبولیت بتا رہا ہوں، کیا دعا کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر
جب دیکھتے ہیں ایک طرف دشمنوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جن کے پاس گھوڑے ہیں، جن کے پاس اونٹ ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہے، جن کے پاس افراد ہے، پیارے حبیب اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہے، ہتھیار سے ہاتھ خالی ہے، مقابلہ کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں ہی نہیں کود گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر گر گئے سجدے میں، اللہ سے دعا کرنے لگے، اے رب کائنات، اگر آج کے دن ایک تیرا نام لینے والے بندے دنیا سے مٹ گئے تو قیامت تک میرے رب تیرا نام لینے والا کوئی آئے گا نہیں۔ اے میرے رب تو لاج رکھ لے، یا اللہ ہم کو طاقتور بنا دے، گرچہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، گرچہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے نبی نے سجدہ کیا تھا، آپ اتنی دیر تک روئے وہاں پر کہ آپ کی آنکھ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی تھی۔ یہ دعا ہوئے، ہم کیسی دعا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں یار دعا مانگ رہے ہوں دو قبول۔ ارے دعا مانگے تم کیسے مانگے؟ یہ تو سوچو، تم یہاں دعا مانگ رہے ہو، اپنی دکان کے حساب کر رہے ہو، یہاں دعا مانگ رہے ہو، آگے کے لیے کچھ سوچ رہے۔ ارے دعا مانگ رہے تو اسی دعا ہی کو سوچو کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں، وہ کیسے ہماری دعا قبول کرے گا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے جا رہے ہیں سجدے میں، نبی تھے، افضل الانبیاء تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ اس قدر رو رہے تھے سجدے میں، اس قدر رو رہے تھے، میں جا کے آپ کی چادر پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں، آپ کی آواز کو سن کر کے میں رونے لگا۔ آپ کی چادر پکڑ کے اٹھا رہے، اللہ کے رسول آپ سجدے سے اٹھ جائیے، ہمارا نبی سجدے سے اٹھ جائیے، اللہ کی دعا ضرور قبول کر لے گا۔ ایسے وقت میں ہمارے نبی نے دعا کی تھی، اسی دعاؤں کا اثر ہے میرے عزیزوں کہ امت باقی رہ گئی۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ رب کائنات، اگر آج اس کے دن تو نے اپنے بندوں کو ختم کرا دیا دشمنوں سے، تو قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں دعا کا اثر ہے، اسی لیے میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، جڑ ہے، دعا مانگا کرو۔ ایک بار اور بتاتا چلوں، دعا مانگنے کا طریقہ کیا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور بتاؤں گا۔ ایک چیز اور بتاؤں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، جیسے مسلم شریف کی حدیث کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھا کیجیے۔ کیا حدیث ہے؟ کہاں کی حدیث ہے؟ مسلم شریف کی، یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی ہے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یار لوگ، میں نے دیکھا، اللہ معاف کرے، بڑے بڑے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، لوگوں کو برباد کر ان کا مال اپنا لیا ہے، رمضان حرم میں گزارتے ہیں۔ کہاں گزارتے ہیں؟ رمضان حرم میں گزارتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، لوگوں کا حق دبا کر کے کوئی، چوری کر کے کوئی کھائے، بے ایمانی کر کے کوئی کھائے، لوٹ کر کے کوئی کھائے، تو کتنا بھی اپنا سر رکھے سجدے میں، کتنا ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہ کرے، رب کائنات اس کی دعا قبول۔ یاد رکھو، اب اپنے عمل کو دیکھ لو، اپنی روزی کو، اپنے لباس کو، ہم کیسا کھاتے ہیں، کیا پہن رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص سفر میں ہوتا ہے، سفر میں کیوں؟ سفر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ ایک شخص سفر میں جاتا ہے، پراگندہ بال، بھوکا پیاسا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کا لفظ حدیث کے اندر ہے، اور کہتا ہے میرے رب تو مجھ کو یہ دے دے، اے میرے رب تو مجھ کو یہ قبول کر لے، یا اللہ تو میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ بندہ مانگ رہا ہے، سفر والا بندہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ اپنے رب سے تو ضرور مانگ رہا ہے، رب سب سن رہا ہے کہ میرا بندہ ہمیں سے مانگ رہا ہے، لیکن آسمان سے اللہ جواب دیتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لک۔ اے میرے بندے، تو نے دعا ہم سے بہت کی، میں جانتا ہوں تو مصیبت میں ہے، ساری پریشانی تیرے ساتھ ہے، لیکن میرے بندے میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ نہ تیرا کھانا حلال ہے، نہ تیرا لباس حلال ہے، نہ تیرا پینا حلال ہے، کھانا بھی حرام، لباس بھی حرام، پینا بھی، سب کچھ تو تیرا حرام ہے، فانا یستجاب لک، کہاں میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں؟ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو ہم تم کو دیں گے، مانگو ہم تم کو دیں گے، مانگو ہم تم کو دیں گے، لیکن کس کو اللہ دے گا؟ رزق حلال ہو، پہننا بھی حلال ہو، پینا بھی حلال ہو، حلال طریقے سے اگر کھائے پہ انسان دعا کرے تو رب کائنات اپنے بندوں کو دعاؤں کو ہرگز ختم نہیں کرے گا، ضرور اللہ دے گا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی کمائی کو حلال کریں، اپنے رزق کو حلال کریں، اپنے لباس کو حلال کریں، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ اللہ تو دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے آپ کو، اللہ تو دعا قبول کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے اللہ میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے دین شریعت کے اندر، حدیث کے اندر۔ جیسے میں نے بتایا نبیوں کے پاس جب بھی کوئی ضرورت پڑی، جب بھی کوئی دکھ مصیبت آئی، نبیوں نے بھی اللہ سے دعا کی ہے، لیکن دعا اللہ قبول کرتا ہے جو لوگ صدق دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، ایمان والے اللہ سے مانگتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم دعا مانگیں تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے دنیا میں۔ ہم دعا مانگیں گے اپنی قوم کے لیے، ہم دعا مانگیں اپنی اولاد کے لیے، دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے تمام عزیزوں کو کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو ہمارے تمام نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو میرے رب کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارا رزق تو حلال بنا دے، یا اللہ ہمارے لباس تو حلال بنا دے، یا اللہ تم کو ہر چیز حلال کی توفیق دے، یا اللہ پل پل تو ہم کو حرام سے بچا لے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ مولا، ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔